مغرب کی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ لے۔ گھر، گاڑی، جنت، پیسہ سب کچھ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل پہ آنے والی تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اور دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کے لیے نماز مغرب کے بعد کا ایک خاص عمل لایا ہوں، ایک خاص تسبیح لایا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ جب اس تسبیح کا آپ اہتمام کریں گے نماز مغرب کے بعد تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی آپ کی خواہش، چاہے وہ ذاتی مکان کی ہو، چاہے وہ ارجنٹ پیسہ حاصل کرنے کی ہو، چاہے وہ گاڑی حاصل کرنے کی ہو، چاہے آپ کی کوئی سی بھی دلی مراد ہی کیوں نہ ہو، آپ اس تسبیح کو نماز مغرب کے بعد جب پڑھیں گے تو پڑھنے سے پہلے اس ذاتی خواہش اور مقصد اور اس بڑی سے بڑی حاجت کی نیت کر کے اس تسبیح کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کی خواہشات، آپ کی مقاصد، آپ کی حاجات کی سبیلیں پیدا فرما دے گا۔ غیبی ہاتھ فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک اس تسبیح کی بدولت آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ خاص الخاص عمل ہے، میں اپنی تمام دکھیاری بہن بھائیوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، بالکل تھک ہار کے، شکستہ چور ہو کے، نڈھال کے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، ہمت ہار چکے ہیں۔ آج یہ تسبیح پڑھنے اللہ پاک آپ کو روحانی سکون، قلبی سکون اور آپ کو مالی طور پہ ہر لحاظ سے اللہ پاک مضبوط کر دے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوئی، جو بھی آپ کی ضرورت ہوئی، اللہ پاک منٹوں میں قبول و منظور فرمائے گا۔ وہ میری تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ جو کسی بھی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، اگر وہ شادی شدہ ہیں، خاوند بیوی کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، اگر کشیدگیاں ہیں، دوریاں ہیں، خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے، اگر ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، پورا سال کرایہ دے دے کے تھک چکے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر تنخواہ ہے تو وہ بھی کم ہے، اس میں برکت نہیں ہے، تو آج اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر کا، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پیاری اور لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، سورہ کوثر کی بدولت اللہ پاک منٹوں میں قبول و منظور فرمائے گا۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سردار کہلاتی ہے۔ اللہ کے تمام جتنے بھی خزانے ہیں، چاہے دولت کے اعتبار سے ہوں، رزق کے اعتبار سے ہوں، اولاد کے اعتبار سے ہوں، اگر وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انا اعطیناک الکوثر کی تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی جو بھی حاجت ہوئی، جو بھی آپ کا مقصد ہوا، اس میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد نومیدیاں اور مایوسیاں آپ کی زندگیوں میں سے ختم ہو جائیں گی، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا۔ وہ میری تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں جو گھروں میں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے گھر رشتے نہیں آتے، بیٹیوں کی عمریں جاری ہیں، بہنوں کی عمریں جاری ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں اچھے رشتے آئے، من پسند رشتے خود چل کے آئے، تو وہ آج اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل کی بدولت اللہ پاک ان کے رشتوں کے اسباب اور وسیلے پیدا فرما دے گا۔ من پسند رشتے جس طرح کے آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے گھر چل کے آئیں گے۔
اگر زندگی کی تمام مشکلات کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے آپ بند گلی میں آن پہنچے ہیں اور اس بند گلی میں آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا نجات کا، نہ آگے راستہ، نہ دائیں راستہ، نہ بائیں راستہ، نہ آگے نہ پیچھے راستہ، تو آج اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ اللہ پاک اس مشکل میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اگر ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم ناامید ہو کے، مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں ناامید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، ذکر اذکار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگیں گے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ اپنائیں۔ اللہ کے ہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ آج جو آپ کو میں عمل بتانے جا رہا ہوں نماز مغرب کے بعد، انشاءاللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ زندگی میں آپ کر لیں۔ نماز مغرب کے بعد سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمانی قوت کا اہتمام کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہماری حاجت کوئی پوری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ہماری کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تمام دعاؤں اور تمام حاجات کو پوری کرنے والی اگر کوئی ذات ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج نماز مغرب کے بعد اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ اگر نماز مغرب کے فوراً بعد آپ نہیں کر سکتے تو نماز عشاء کو ادا کرنے سے پہلے اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ناامیدیوں اور مایوسیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق کی بندش انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی۔ کسی قسم کا اگر آپ کے اوپر کوئی اثر ہوا جادو کا یا کوئی بھی نظر بد ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس تسبیح کی بدولت اللہ پاک اس جادو، اس نظر بد اور اس بندش کا خاتمہ فرمائیں گے۔ میری تمام مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھروں کے حالات اچھے ہوں۔ اگر اولاد کی چاہتے ہو آپ تو اس تسبیح کا اہتمام کر لیں، اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ صحت چاہتے ہیں تو اس تسبیح کے اہتمام کرنے سے پہلے آپ صحت کی نیت کر لیں۔ بڑی سے بڑی بیماری ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک مکمل طور پہ شفا دیں گے۔ اگر آپ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دکان کاروبار میں برکت آ جائے، عروج آ جائے، ترقی آ جائے، گاہک دوڑے آپ کی طرف آ جائیں، تو اس تسبیح کے اہتمام سے پہلے آپ اس دکان کاروبار کی برکت کی نیت کر کے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ صرف مختصر تسبیح ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کے اس دکان کاروبار میں اللہ پاک وسعتیں عطا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز گاہک دوڑے آپ کی طرف آئیں گے۔ اتنی برکت اور وسعت آپ کے کاروبار میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے اس تسبیح کی بدولت۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، تو نیک اور صالح اولاد کی نیت کر کے اس تسبیح کا اہتمام کر لیں، اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، بے روزگار جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، جو بیٹے ہیں، جو گھروں میں بے روزگار ہیں، پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کو روزگار نہیں مل رہا، تو آج اس تسبیح کا اہتمام کرنے سے پہلے من پسند روزگار کی نیت کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ نے اس تسبیح کا اہتمام کرنے سے پہلے، تسبیح کو پڑھنے سے پہلے، آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہوئی، جو بھی آپ کی ضرورت ہوئی، جو بھی آپ کی منشا ہوئی، جو بھی آپ کا مقصد ہوا، اس کی نیت خاص کر کے اس مختصر تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ وقت کے اعتبار سے انتہائی مختصر ہے، لیکن اثر کے اعتبار سے تیر بعدف ہے۔ جس طرح تیر سیدھا جا کے نشانے پہ لگتا ہے، اس طرح آپ کے منہ سے نکلی دعا، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت اللہ پاک انا اعطیناک الکوثر پڑھنے سے اللہ پاک اس حاجت اور اس مقصد میں آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر اللہ کی لاڈلی صورت ہے، انتہائی مختصر صورت ہے، گھر کا بچہ بھی اس صورت کو پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے گھر کے ہر ایک انسان کی تقدیر اللہ پاک بدل دیں گے۔ دعاؤں سے اللہ پاک تقدیر کو بدلتے ہیں۔ دعا میں اللہ نے اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے، جب اس دعا کو کرنے سے پہلے آپ انا اعطیناک الکوثر کی تسبیح کا اہتمام کریں گے تو اس دعا میں اللہ پاک طاقت اور تاثیر رکھیں گے۔
انشاءاللہ تعالی عزیز آج اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد آپ کی زندگیوں سے مایوسیاں اور ناامیدیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ انشاءاللہ تعالی عزیز مجھے دعائیں دیں گے۔ اتنی طاقتور اور اتنی زبردست تسبیح اور پاورفل تسبیح آپ کو میں دینے جا رہا ہوں، اپنے سینے کا راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب تسبیح کا جو عمل ہے وہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیں میرے ساتھ مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب میں آپ کو عمل بتاؤں گا۔ آپ چاہے جس ملک میں ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، نیپال میں ہیں، افغانستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں، یورپین کنٹری میں، جس ملک میں ہیں، آپ کے ملک میں جب مغرب کا وقت آئے تو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جو فرض نماز ہے، جو نماز مغرب کے جو فرض ہیں ان کو آپ باجماعت ادا کریں۔ جو جتنے بھی میرے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، مسجد میں ادا کریں، اور بہنیں جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، وہ گھروں میں ادا کریں۔ نماز مغرب کے فرض ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز عشاء ادا کرنے سے پہلے اس عمل کو، اس تسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل جو ہے آپ نے نماز مغرب کے بعد اور نماز عشاء سے پہلے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے، اس عمل کو ختم کرنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے اس تسبیح کو نماز مغرب کے بعد فوراً ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اور اس سے پہلے آپ نے اپنے تمام حاجات کی، تمام مقاصد کی ایک دفعہ نیت باندھ لینی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، بڑی سے بڑی اگر حاجت ہے، آج ناممکن بھی اللہ پاک ممکن کر دے گا اس تسبیح کی بدولت۔ اس سے پہلے جو آپ کو نہیں مل سکا، انشاءاللہ تعالی عزیز آج اس تسبیح، جو خاص تسبیح ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی بدولت اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ اللہ پاک مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ آپ کے جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی مقاصد ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اسباب لگانے والی ذات ہے۔ وہ بنا اسباب بھی دینے والی ذات ہے، اور اسباب کے ساتھ بھی دینے والی ذات ہے۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں دینے کے طریقے بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں اپنے مانگنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اپنے تمام مقاصد اور تمام حاجات کی نیت باندھ کے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کو ایک خاص نام سے آپ نے پکارنا ہے، کیونکہ اللہ پاک اسباب لگانے والی ذات ہے۔ تو اللہ پاک کو اس نام سے آپ پکاریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس مشکل میں اللہ پاک آسانی پیدا فرما دیں۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، اولاد دے دیں۔ اگر صحت چاہتے ہیں تو اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ذاتی گھر چاہتے ہیں تو ذاتی گھر میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سبیلیں پیدا فرمائے، اسباب پیدا فرمائے۔ اگر آپ شادیوں کے لیے، بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اگر آپ اچھے رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، وسیلے چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک سبیلیں، اسباب اور راستے پیدا فرمائے گا۔ بند گلی میں آن پہنچے ہیں تو اس بند گلی میں اللہ پاک راستے پیدا فرمائے گا، نجات کے، آسانی کے۔ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اور آپ نے یا مسبب الاسباب، کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا مسبب الاسباب آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ، 11 مرتبہ سے مراد جو ہے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، آپ نے صرف 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب سے مراد ہے آپ اس ذات کو پکار رہے ہو جو اسباب لگانے والی ذات ہے، آپ اس ذات کو پکار رہے ہو جو راستے نکالنے والی ذات ہے، آپ اس ذات کو پکار رہے ہو جو مشکل میں نجات اور آسانی پیدا کرنے والی ذات ہے، آپ اس ذات کو پکار رہے ہو جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی ذات ہے۔ تو مسبب الاسباب سے مراد ہے، چاہے آپ جس اعتبار سے
پریشان ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس اعتبار سے آپ دعا مانگنا چاہتے ہو، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہو، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہو، بیماری میں صحت چاہتے ہو، اگر ذاتی گھر چاہتے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس میں اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا، گاہک دوڑے آپ کے پاس آئیں گے، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، خاوند بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں آپ کی حاجات اور مقاصد میں آتے ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو جب آپ پکاریں گے اللہ کو اس نام سے، تو آپ ان تمام مقاصد اور تمام حاجات کی نیت باندھ کے اللہ سے مانگتے جائیں۔ 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب سے مراد ہے آپ نے 11 بڑی سے بڑی حاجات، 11 بڑی سے بڑے مقاصد، 11 بڑی سے بڑی ضروریات اللہ کی عدالت میں رکھنی ہے۔ آج فقیر بن کے اللہ سے مانگے، اللہ کے در میں جھک کے مانگے، رو کے مانگے، آپ بالکل سجدے میں جا کے سجدہ ریز ہو کے، سجدہ اپنا فرش کے ساتھ مصلی کے اوپر رکھ کے خوب گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے مانگے، یا اللہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھتے پڑھتے 11 بڑی سے بڑی حاجات مانگنی ہے۔ آج کا یہ پہلا عمل ہو گیا۔ اب وہ تسبیح بتانے جا رہا ہوں جو آج کی خصوصی تسبیح ہے۔ پہلا عمل ضروری ہے، اللہ کو مسبب الاسباب کے نام سے پکار کے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کے کرم کو آپ نے اپنے اوپر نازل فرمانا ہے۔ اب فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو تمام وظائف کا سردار کہلاتی ہے، تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، اور اللہ کے خزانوں سے خزانے حاصل کرنے کا بہترین اور عمدہ ذریعہ ہے سورہ کوثر کا اہتمام کرنا، سورہ کوثر کی تلاوت کرنا۔ آپ نے سورہ کوثر کو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ گھر کے بچے کو بھی یہ صورت آتی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی یہ صورت آتی ہے، بڑوں کو تو آتی ہی آتی ہے۔ انتہائی مختصر صورت ہے، وقت کے اعتبار سے، اثر کے اعتبار سے یہ طوفانی صورت ہے۔ آپ نے انا اعطیناک الکوثر کو ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 129 مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نہ 129 سے زیادہ نہ 129 سے کم آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے تعداد اور ترتیب کو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس اعتبار سے آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی قسم کی اگر آپ نے ترتیب میں اور تعداد میں کمی پیشی کی تو پھر آپ شکایت نہ کیجیے گا کہ وظیفے میں اثر نہیں رہا، ہماری دوا قبول نہیں ہوئی۔ جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق، اس ترتیب کے مطابق، اس تعداد کے مطابق آپ نے 129 ٹائمز 129 مرتبہ سورہ کوثر کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے آج کا۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر کو جب آپ پڑھیں گے، ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 129 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بالکل کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے 129 خواہشات آپ پوری کروا سکتے ہیں 129 مرتبہ سورہ کوثر کا اہتمام کر کے، تلاوت کر کے، پڑھ کے۔ اب یہ آج کا دوسرا عمل ہے، یہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے۔ اب اس عمل کا اختتام کرنے کے لیے تیسرا عمل جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرا جو آج کا عمل ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کا ہمیں ہمت دی ہے، ہمیں موقع دیا ہے، اور نماز مغرب کے فوراً بعد ہم نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا، تلاوت کی۔ یا اللہ تو نے ہماری مقاصد اور ہماری حاجات کو پورا کرانے کے لیے یا اللہ اس وظیفہ اور تسبیح کا اہتمام کی قوت دی، ہمت دی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ یا ربی۔ اللہ کا شکر بجا کرتے ہوئے آپ نے اللہ کا شکر بجا کرتے ہوئے اس تسبیح کا، اس وظیفے کا، اس عمل کا اختتام کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ، تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔
کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ آپ نے 11 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کو دگنا چگنا عطا فرمائیں گے۔ شکر اللہ کو پسند ہے، وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان پہ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا الحمدللہ یا ربی کرنے کے بعد، تو پھر آپ کو کیا مانگنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو اللہ پاک بن مانگے دے دے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے آج کے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی کا اہتمام کیا، آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پھر دوبارہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیں 3 دفعہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اور 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے خوب روئیں اور اللہ سے مانگیں، یا اللہ آج کی یہ سورہ کوثر کی جو 129 مرتبہ سورہ کوثر کی جو تلاوت کی، اور 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھا، اور 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھا، یا اللہ اس کی برکت سے یا رب العالمین ہماری تمام حاجات کو، تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ تو بن مانگے دینے والی ذات ہے یا رب العالمین، جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔